بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق اللہ العظیم. ان قریب ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے، جہنم میں داخل کریں گے، اور تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے. نہ تو وہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی. کھال کو جلا دینے والی ہے. اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ہم نے جہنم والوں کو، جہنم کے ذمہ دار فرشتوں ہی کو بنایا ہے، اور ہم نے ان کی تعداد کو بس فتنہ بنا دیا ہے کافروں کے لیے، تاکہ وہ لوگ یقین حاصل کریں جن کو کتاب دی گئی، اور ایمان میں بڑھیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور شک نہ کریں کتاب والے اور ایمان والے. اور جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے وہ اور کافر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے آخر کیا چاہتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور تمہارے رب کے لشکروں کو بس وہی جانتا ہے. اور یہ جہنم نہیں ہے مگر انسان کے لیے نصیحت. تو کل جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں کچھ چیزیں عبرت کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لمبا چوڑا مشورہ کفار کا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم کوئی ایسی وجہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، ایسی بات رکھیں جس سے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں. لیکن ان لوگوں کو اس کا اہتمام تھا کہ وہ جھوٹ نہ ہو، لوگ سن کے یہ نہ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے. ولید بن مغیرہ نے کو یہی سمجھایا ابو جہل کو، تو تم اگر یہ کہو گے تو لوگ جھوٹا کہیں گے، یہ کہو گے تو لوگ جھوٹا کہیں گے، یہ وجہ بیان کرو گے تو جھوٹا کہیں گے. تو عربوں میں ایک خوبی تھی کہ سچ پہ وہ جان دیتے تھے. شراب تھا، زنا تھا، اوپری بیماریاں تھیں، لیکن اندرونی فطرت ان کی بہت اچھی تھی. جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ لوگ، دھوکہ نہیں دیتے تھے، بات کے پکے ہوتے تھے. تو بہرحال یہ چیز عبرت کی ہے کہ ان کے اندر اتنی برائیاں موجود تھی، اس کے باوجود ایک چیز تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. اسی چیز کا مظاہرہ اس وقت بھی ہوا جب ہرقل جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ تھا، اس کے علاقے میں عرب کے جو سردار تھے ابو سفیان وہ پہنچے. یہ ابو سفیان وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں کی قیادت کی. جنگ احد کے سردار وہی تھے کافروں کے. اتنے بڑے اسلام کے دشمن تھے، لیکن
روم کے بادشاہ نے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، تو اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہاں کوئی حجاز سے، عرب سے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کو بلاؤ۔ تو اسی زمانے میں ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر ملک روم میں تھے، تو دربار کے لوگوں نے ان کو پیش کر دیا بادشاہ کے سامنے، ابو سفیان کو، کہ یہ مکے کے رہنے والے ہیں، سردار ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہرقل نے جتنی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھی، ہر بات حضرت سفیان نے سچ سچ بتائی، ایک بات بھی جھوٹ نہیں کہی۔ اب مکالمہ لمبا ہے، دہرانے کا وقت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ اچھا موقع تھا اتنے بڑے بادشاہ کو بدظن کرنے کا، تم نے ہر چیز بالکل سچی کیوں بتائی؟ تو اس نے کہا کہ پھر لوگ مجھے جھوٹا کہتے۔ تو جھوٹ سے بہت نفرت تھی، یہ عبرت کی چیز ہے۔ اور جو لوگ بھی بہادر ہوتے ہیں نا، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ بزدل قسم کے لوگ، مکار قسم کے لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور آج کا ماحول، جدید دور جس میں بہت ترقی، کہہ رہے ہیں لوگ کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے، آج کل جھوٹ بہت عام ہو گیا، بلکہ جھوٹ ایک ہنر ہو گیا۔ جھوٹ بولنا بھی ایک ہوشیاری کی ایک قسم ہو گئی، مہارت سے جھوٹ بولنا، الو بنانا سامنے والے کو۔ اور اس وقت کیا ہے، اس وقت کافر اور کھلے ہوئے جو بے دین مسلمان ہیں، ان کا تو کیا ہے، جو دیندار مسلمان ہیں، نمازی ہے، وہ لوگ بھی بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بھی جھوٹ کی وہ نفرت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، حضور نے فرمایا، برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک صحابی نے آ کے پوچھا، ایک صاحب نے، کہ حضور میرے اندر بہت بری عادت ہے، ہر قسم کی بری عادتیں تھیں ان کے اندر، شراب بھی پینا، یہ کرنا وہ کرنا، چوری بھی کرنا، ہر چیز تھی، میں کیا کروں، اب کہاں سے شروع کروں اپنی اصلاح؟ تو حضور نے ان سے کہا کہ ایک وعدہ کرو میرے سے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، وعدے کے پکے تھے عرب لوگ۔ تو اب جو ہے، اب دوسرے دن اب برائیوں کی جو عادت تھی ان کی، شراب پینے کے لیے بیٹھے تو ایک دم یاد آیا میں حضور کی محفل میں جاؤں گا، حضور اگر پوچھے کہ تم کل کہاں تھے تو مجھے بولنا پڑے گا کہ شراب پی رہا تھا میں۔ تو جب بھی وہ کسی برائی کے موقع پہ جاتے ان کو وعدہ یاد آتا کہ میں سچ کہوں گا۔ اس طرح ایک ایک کر کے سب برائیاں ان کی چھوٹ گئی۔ تو بہرحال اسلام میں جھوٹ کا بہت ہی مذمت ہے، جھوٹ کی۔ اور ایک جو ہے وہ بنین شہودہ پہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا کہ ولید بن مغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر وقت ساتھ رہنے والے بیٹے ہم نے دیے، وہ بنین شہودہ۔ تو انسان کو اولاد ہو اور اولاد انسان کے ساتھ ہو، جوان بچے ہیں، اولاد ہے اور ساتھ رہ رہی ہو، اس کو اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے، کیونکہ اس سے والدین کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے اگر اولاد ساتھ میں ہے تو۔ لیکن آج کل جو رواج ہو گیا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اکثر لوگ دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں، زیادہ آمدنی، ترقی کی فکر میں، اب وہ جا کے کئی سال تک دور رہتے ہیں۔ کئی تو گھروں میں ایسا ہے، ہمارے شہر میں، یہاں ہماری اس بستی میں بوڑھا بوڑھی یہی ہیں، کوئی خادمہ ہے، نوکرانی ان کی خدمت کر رہی ہے، اور پورا خاندان باہر ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اولاد کا ساتھ ہونا نعمت ہے، اولاد کا دور ہونا یہ نعمت نہیں ہے، یہ زحمت ہے۔ لیکن چونکہ اب سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، پیسے کی اہمیت ہو گئی ہے، تو نہ والدین کی راحت کی فکر ہے، اور کل والدین کو بھی ہے کہ بچے جائیں باہر ترقی کریں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اولاد ساتھ رہے، روزی میں بھی وطن کی روزی کو فضیلت حاصل ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اصولی باتیں ہیں، باقی لوگوں کے باہر جانے کے اور بھی اسباب ہیں، دوسرے اسباب بھی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ والدین کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا ہے۔ اور ایک بات کل کی آیت ہی میں آئی تھی، لا تبقی ولا تذر، کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ ایسی بھیانک ہے کہ نہ تو ان کو زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ تو اس کے بعد پھر ہے لواحۃ للبشر، کہ ان کی کھالوں کو جلا دینے والی ہوگی۔ لواحہ اس میں مبالغہ ہے، بہت جلانے والی۔ تو سوال یہ کل بھی عرض کیا تھا کہ
جب وہ باقی ہی رکھنے والی نہیں ہیں، جب اتنی آگے اتنی شدید کیفیت بتا دی گئی، تو پھر یہ بولنے کی کیا ضرورت آئی کہ کھالوں کو جھلسا دے گی؟ اس لیے کہ کھالوں کو جھلسنا تو پہلے ہوتا ہے، پورا بدن جل کے کوئلہ ہو جانا وہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو جب پچھلی آیت میں پوری تباہی کا ذکر ہے، پورے برباد ہونے کا، تو الگ سے کھالوں کے جلانے کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کی حکمت میں مفسر نے لکھا ہے کہ ہر انسان کو جسم کا جو کھلا ہوا حصہ ہے اس پر اگر کوئی داغ دھبا ہو جائے، اس پہ کوئی زخم ہو جائے تو وہ گھن آتی ہے اس کو۔ اب اندر کے حصے میں کتنی بھی بڑی بیماری ہے، شوگر ہے اور کوئی سی بھی بیماری ہے یا گردوں میں وغیرہ پرابلم ہے، تو آدمی اتنا اس سے گھن نہیں کرتا، مگر چہرہ جل جائے، چہرے پہ داغ آ جائیں تو اس سے آدمی کو زیادہ گھن ہوتی ہے۔ پھر یہ جو سردار لوگ تھے، جو بھی حق کو ٹھکرانے والے ہوتے ہیں، جو سردار لوگ ہوتے ہیں، وہ بظاہر اچھا کھا پی کے بہت حسین چہروں والے ہوتے ہیں، بالکل تر و تازہ چہرے، ڈریسنگ بھی بہت زوردار، سج سنور کے رہتے ہیں۔ تو ان پہ چوٹ کر رہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے یہ سجے ہوئے چہرے، یہ کریم لگائے ہوئے چہرے، یہ اے سی میں بنے ہوئے چہرے، اور یہ تمہاری ڈریسنگ، سمجھے، یہ تمہاری جو شخصیت، پرسنالٹی جو بنا کے پھرتے ہو تم لوگ، اس کی تباہی ہوگی اس دن۔ آج بہت صورت سنوار ہے، اس دن یہی چہرہ جلایا جائے گا تمہارا۔ چونکہ انسان کو اس سے گھن ہوتی ہے، الگ سے اس پہلو کو اللہ نے نمایاں کیا ہے۔ پھر ہے اس کے بعد ہے علیہ 19 کہ جہنم پر وقفن پہ بولیے، علیہ 19 جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں، فرمایا 19 ہے۔ تو اب اس پہ جو ہے بہت مذاق ہوا کفار کے اندر، یہ 19 کیا کر لیں گے بھائی؟ تو یہاں سے لے کے آج جتنا بھی قرآن پڑھا گیا ہے اس سب میں اسی اعتراض کا، جو 19 پہ اعتراض ہوا کفار مکہ کو، اسی کا جواب ہے۔ تو کفار نے مذاق اڑایا کہ بھائی اتنی بڑی جہنم، ساری دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں ان سب کو سزا دینے کے لیے، جتنے بھی گناہ گار ہیں ان سب کو سزا دینے کے لیے کتنی بڑی دوزخ ہوگی، اس میں 19 سپاہی کیا بس ہوں گے؟ علیہ 17 کہا گیا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ابو جہل نے قریش کے نوجوانوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ محمد کہتے ہیں کہ جہنم میں جانا ہے اور وہاں عذاب دینے والے 19 ہیں، کیا تم لوگ اس کے بھی قابل نہیں ہیں کیا؟ 10 نوجوان مل کے ایک ایک کو سنبھال لو، اتنے ہیں تم لوگ تو آسانی سے نمٹ جائے گا تو کا مسئلہ، پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ ایسے ہی قبیلہ بنی جمعہ، اس کا ایک پہلوان تھا، اس نے پبلک میں کھڑے ہو کے کہا کہ ارے 17 کو تو میں ہی سنبھال لوں گا اکیلا، باقی تم سب مل کے 2 کو سنبھال لینا۔ وہ مذاق اڑایا ان لوگوں نے اس آیت کا۔ ایسے ہی بیہقی میں ہے کہ ابو الاسلین نام کا ایک آدمی تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ قریشیو فکر مت کرو، 19 کے واسطے میں اکیلا کافی ہوں، سیدھے ہاتھ سے 10 کو نمٹ لوں گا اور یہ الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے 9 کو نمٹ لوں گا، تم لوگ کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح مذاق اڑایا جا رہا تھا 19 کے لفظ پہ، تو اس پر آج کی پوری آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ احمق ہو، وہ جو وہاں ذمہ دار ہے وہ فرشتے ہیں، وہ تم جیسے انسان نہیں ہو۔ اور فرشتوں کی طاقت کے بارے میں ایک مرفوع روایت میں ہے کہ لہم مثل قوت الثقلین، ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ پورے انسانوں اور جنوں کی سب کی ملا کے جو طاقت ہے وہ ایک فرشتے میں ہے، مرفوع روایت ہے، ایسے ایسے فرشتے ہیں۔ پھر یہاں پر صرف ذمہ دار جو فرشتے ہیں وہ 19 میں بتایا گیا، جو اصل بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، باقی سزا دینے کے واسطے وہاں اور لاتعداد فرشتے ہوں گے جہنم کے اندر۔ کل پڑھیں گے۔